بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمارے بہت سارے احباب نے، بہت ساری بہنوں نے، بھائیوں نے، بیٹیوں نے جو فرمایا کہ بیلی فیٹ گرانا ہے، پیٹ کا فیٹ گرانا ہے، پیٹ کم کرنا ہے، پیٹ غائب کرنا ہے۔ ہم نے 1000 ویڈیو دیکھی دنیا جہاں کی، سمجھ میں نہیں آ رہا، فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ نہیں ہو رہا۔ بھائی صاحب فائدہ تو ہونا ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اور اگر میری اس ویڈیو پر عمل کر لیا انشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں 10 دن بعد پوری دنیا میں کوئی بیلی فیٹ والا نہیں ہوگا۔ پکی بات ہے، جھوٹ نہیں بولتا میں، ٹھیک ہے؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے قوم کا بھلا کرنا ہے، بیکار میں پیسے نہیں ٹکوانے اور قوم کا اچھا کرنا ہے، لہذا جو بولتا ہوں ایک تجربے کے بعد بولتا ہوں، سچ بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ بیلی فیٹ کا جو سب سے زیادہ پرابلم، اگر آپ نے جاپانی اور انڈونیشیا کی پرانے دور کی ویڈیو دیکھی ہوں تو اس میں سارے جاپانی اور انڈونیشینز کا جو نا پیٹ بہت بڑے نکلے ہوئے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کے مسئلے کو جب کوماٹسو آئے تو کوماٹسو نے ان کے مسئلے کو حل کر دیا، اور آج انشاءاللہ آج کی تاریخ میں آپ پورے جاپان میں چلے جائیں اور انڈونیشیا کے جو انٹرنیشنل سٹیز ہیں، ٹھیک ہے نا، جکارتا، مالی، ٹھیک ہے نا، اور سماٹرا اور جاوا، انٹرنیشنل تو یہ چاروں ہیں نا، باقی تو اینڈ پہ وانیاتو اور وہ تو آسٹریلیا کو لگتا ہے، اس تیمور وغیرہ، ادھر کے شروع کے جو 4 علاقے، یہاں پہ دیکھ لیں کہ کوئی ایک بندہ بھی پیٹ والا نہیں ملے گا، اتنا بڑا پیٹ اب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو پیٹ جو ہے بقول ہمارے خواتین کے کہ بھائی یہ حسن میں رکاوٹ ہے، یوں ہے وہ ہے، پاؤں میں چپل دیکھنی ہوتی ہے کہ کون سی چپل پہن لی تو کھڑے کھڑے نظر نہیں آتا، بیچ میں پیٹ رکاوٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں نا لوگ لاکھوں روپے برباد کر رہے ہیں، عجیب عجیب ٹوٹکوں پر عمل کر رہے ہیں، لمبے لمبے نسخوں پر عمل کر رہے ہیں، اور مشکل بدترین ایکسرسائز کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو میں نے پھر بڑی محنت کر کے وہ سارا حساب کتاب جمع کیا، تو اس میں بابا کوماٹسو کا بھی مجھے نسخہ مل گیا، تو میں اسی کا قائل ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا رزلٹ میں نے بہت اچھے دیکھے تھے ماضی میں، تو اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کا پیٹ غائب ہو جائے، آپ اسمارٹ ہو جائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کی ساری انسانیت اسمارٹ ہو جائے، سب اچھے لگیں، تاکہ فلموں میں ہر کسی کو کام مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف اور صرف آپ روزانہ نہار منہ اور عصر کے ٹائم، بس 2 ٹائم، ٹھیک ہے؟ چاہیں تو تیسرا ٹائم اگر کرنا ہے تو وہ رات سوتے وقت کر لیں، مگر تیسرا نہ کریں، ذرا سلو چلیں، کیونکہ اس میں آپ ایک کریشن کر رہے ہو باڈی میں، اور باڈی میں سوئے ہوئے جو بدماش ہیں وہ ان کو اچانک جگا رہے ہو، تو سلو جگاؤ، سلو کام کرو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ نہار منہ اور عصر کے ٹائم 1 چائے کا چمچ لال مسور کی دال کا، میں بیسیکلی چنے کی دال کا، لال مسور کی دال کا شدید مخالف ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں کیمیکل ریئیکشن کے اعتبار سے مجھے اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو 1 چائے کا چمچ لال مسور کی دال 1 گلاس پانی میں ابال دیں، ٹھیک ہے؟ ابل گئی، پانی آدھا ہو گیا، چھان لیں، اسی نیم گرم پانی کو جو اس کا جوشاندہ بنایا آپ نے مسور کی دال کا، لال مسور کی دال ثابت ہو تو بھی چلے گی، چھلکے والی ہو تو بھی چلے گی، چھلی ہوئی ہو، دھلی ہوئی ہو تو بھی چلے گی، ٹھیک ہے؟ بس لال مسور کی دال ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ 1 گلاس پانی میں آپ نے پکا لیا، پانی آدھا ہو گیا، اب 1 لہسن کی توری یا 1 لہسن کی کلی یا 1 لہسن کی جو یا 1 گارلک پیس، آپ چاروں میں سے جو بھی کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو خالی توے میں، خشک توے میں، خالی توا، خشک توا، اس میں ایسے ہی ہلکا سا اس کو بھون لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ڈرائی بروس کرنا ہے اس کو، تو وہ جناب علی ہلکا سا کالی لکیریں آ جائیں گی اس میں، بس ہو گیا۔ تو یہ جو لہسن کی جو، لہسن کی کلی، لہسن کی توری، گارلک پیس 1 آپ نے جو ڈرائی بن کیا ہے، اس کو منہ میں رکھ کے، یہ جو جوشاندہ ہے اس کو چبانا وبانا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو چبا لو، اس کو کچل دو، بیڑا گرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لہسن کو کبھی بھی نہیں چبانا ہے، کچھ بھی ہو جائے، اس کو ثابت منہ میں رکھنا ہے، اور وہ جو جوشاندہ آپ نے بنایا مسور کی دال کا جوشاندہ جو بنایا ہے پکا کے ابال کے، وہ آپ اوپر سے پی جائیں، ٹھیک ہے؟ یقین کریں کہ 7 دن میں، 1 دن میں آپ 2 دفعہ پی رہے ہیں نا، نہار منہ بھی پی رہے ہیں اور عصر کے ٹائم بھی، شام کو 5 بجے بھی پی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ یہ 2 ٹائم کر رہے ہیں تو 1 ہفتے میں کتنا، 1 ہفتہ 7 دن، کوئی لمبی کہانی نہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ، 1 ہفتہ، اونلی 1 ویک، ٹھیک ہے نا؟
ایک ہفتے میں آپ بولو گے کہ واقعی میری شکل جو ہے انسانوں سے ملتی جلتی ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور میں اچھا بچہ لگ رہا ہوں، میں بڑی پیاری لگ رہی ہوں، بڑی خوبصورت لگ رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو لگ جاؤ گے ایسے انشاءاللہ۔ لیکن جن افراد کا ویٹ جو ہے 90 سے اوپر ہو، 90 سے 120 ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ الگ سی ایک ہائپو فیملی ہے۔ تو ہائپو فیملی کے جو ہمارے احباب ہیں تو وہ جناب کیا کریں گے، تو وہ 3 ٹائم کریں گے، کیونکہ رزلٹ آپ کا بھی جلدی آ جائے، ہے نا، تو آپ رات سونے سے پہلے بھی کریں گے، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا کلیئر۔ اور یہ صرف وہ خاتون نہیں کریں گی جن کو مینسز بہت زیادہ آتے ہیں، کثرت سے آتے ہیں، حیض بہت بڑی مقدار میں آتا ہے، وہ نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو ہر کوئی کر لے پھر بولے مجھے سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، صرف آپ کے فیصلے یا معالج کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ قسم کے ہوتے ہیں کہ اس کو سائیڈ ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ کسی دوا میں، جڑی بوٹی میں، جز میں اللہ تعالیٰ نے سائیڈ ایفیکٹ نہیں رکھا، آپ کے غلط فیصلے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ہماری تو قسمت، ہمارا نصیب ایسا کہ وہ جو منہ میں 1.5 من کا گٹکا، ماوا، میم، پوری، جیم اور 1 to 1 کھا رہے ہوتے ہیں، گٹکے کا کلا گٹا اس طرف کر کے کہتے ہیں حکیم صاحب اس سے سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوگا۔ ابے بھائی حکیم صاحب کے بچے، سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا بھائی صاحب، یہ جو منہ میں اتنا بڑا لیا ہوا اونٹ کا وہ تو آپ نکالو پہلے، کچرا جو منہ میں پالا ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوگا۔ عجیب کمال کے لوگ ہو بھائی صاحب، عجیب کمال کے لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ معالج کے اور مریض کے غلط فیصلے، ٹھیک ہے نا، یہ جو عمل کرتے ہیں اس کو سائیڈ ایفیکٹ کہتے ہیں بیٹا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بتا دیا کہ غلط فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ جن کو مینسز بہت کثرت سے ہوتے ہوں یا بواسیر میں بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہو، وہ اس نسخے پر عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ باقی تمام احباب، ٹھیک ہے، نان ہائپو فیملی اور ہائپو فیملی۔ نان ہائپو فیملی جو ہے وہ جناب علی جن کا ویٹ 90 کلو تک ہے تو وہ 2 ٹائم کریں گے، اور جو ہائپو فیملی ہے وہ جناب علی وہ 3 ٹائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یقین کیجئے اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اللہ آپ کا دل نہیں ٹوٹنے دے گا، اللہ آپ کو خوشیاں دے گا، اور آپ اتنے اسمارٹ ہو جاؤ گے، اتنے اسمارٹ ہو جاؤ گے، اتنے اسمارٹ ہو جاؤ گے کہ پوری زندگی دعائیں دو گے کہ یار ایسا بھی نسخہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیشہ اکثر ویڈیوز میں ہم نے ہمیشہ وجوہات پہلے بتائی ہیں، اس میں وجوہات بعد میں بتا رہا ہوں کہ وجوہات یہ ہیں کہ آپ نے جو ہے چاول بند کر دینا ہے، چاول نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ چینی بند کر دینی ہے، چینی بھی نہیں کھانی، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتے تھے پرانے زمانے میں قدرتی چاول اللہ کے بنائے ہوئے، اس میں کوئی سنتھیٹک لیول کا کیمیکل کریش نہیں تھا، تو اس سے نقصان کوئی نہیں تھا۔ دن بھر چاول کھائی جاؤ، رات بھر چاول کھائی جاؤ، چاول کی کھچڑی بھی کھا لو، چاول کی بریانی بھی کھا لو، چاول کا پلاؤ بھی کھا لو، چاول کا سادہ بھی کھا لو، چاول کی کھیر بھی کھا لو، چاول کی کسٹرڈ بھی کھا لو، چاول کی آئس کریم بھی کھا لو، ٹھیک ہے نا۔ میٹھے چاول بھی کھا لو، نمکین چاول بھی کھا لو، اور سوئم کے چاول بھی کھا لو، چہلم کے بھی چاول کھا لو، برسی کے بھی چاول کھا لو، شادی کے بھی کھا لو، ولیمے کے بھی چاول کھا لو، وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے چاول تھے، اس کا نقصان کوئی نہیں تھا۔ لیکن اب جو ہے نا چاول سنتھیٹک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کا اگانا، اس میں سنتھیٹک عمل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، عمل دخل۔ دوسرا اس کی صفائی، اس کی پالش، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز جو ہے نا، اس کی بفنگ، ان چیزوں میں کیمیکلائزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی۔ لہٰذا اگر آپ نے موٹاپے سے نکلنا ہے تو یہ سنتھیٹک چاول بند۔ سنتھیٹک چینی اللہ کی بنائی ہوئی تو نہیں ہے، سارا سنتھیٹک ہے، سارا کیمیکل، تیزاب، الکلائن، بلیچ استعمال کر رہے ہو، تب کہیں جا کے چینی سفید ہوتی ہے۔ تو اب وہ چینی بھی سنتھیٹک ہے، تو لہٰذا چینی بھی بند۔ ٹھنڈا پانی بھی بند۔ صرف سنتھیٹک چیزوں کو مٹی پا دیں، اسے جان چھڑا لیں۔ اللہ کی چیزیں آپ کو فائدہ دینے کو تیار ہیں، سستے میں تیار ہیں، مفت میں تیار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایماندار آپ نے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نسخہ ضرور کیجئے، دنیا جہاں میں ہر وہ شخص جس کا آپ کا بھلا کرنا چاہتے ہیں اس کو ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے، کہ بھائی ایک لہسن کی جو، لہسن کی کلی، لہسن کے توری، گارلک پیس جو ہے ڈرائی پین میں ہلکا سا فرائی کر کے اس کو منہ میں رکھ کے یہ مسور کی دال کا جوشاندہ پی جاؤ، مسور کی دال کا ابلا پانی پی جاؤ۔ بھائی صاحب صرف 7 دن کر لو، اللہ اطمینان دے دے کہ رزلٹ واقعی ہے، نسخہ سچا ہے، نسخہ حقیقی ہے، تو مرضی اس کو 1 مہینے لے جاؤ، مرضی 10 دن لے جاؤ، مرضی 2 مہینے لے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور جب مزہ آ جائے، کلیجہ خوش ہو جائے، اسمارٹ ترین ہو جاؤ، پھر جلدی جلدی شادیاں کر لینا، میرے کو دعاؤں میں یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔